ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ توبوا الی اللہ، اذکروا اللہ، صلوا علی الحبیب وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں رات کے وقت ایک ستون کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک سال اہل مدینہ قحط میں مبتلا ہوئے، بارش کے لیے دعا کرنے سب شہر سے باہر نکل پڑے، لیکن پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ جب رات ہوئی تو میں عشاء کی نماز کے بعد حسب عادت ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کے چہرے پر زردی غالب تھی، چادر اوڑھے ہوئے ستون کی جانب بڑھا۔ میں اس ستون کے پیچھے ہو گیا، اس کو خبر نہ ہوئی۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر دعا مانگتے ہوئے عرض کی، یا اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم والے بارش کی دعا کے لیے نکلے لیکن بارش نہ ہوئی۔ اے مولا، تجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا واسطہ بارش برسا دے۔ حضرت سیدنا ابن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس نے ابھی اپنے ہاتھ نہ اٹھائے تھے کہ میں نے بجلی کے گرجنے کی آواز سنی اور ساتھ ہی آسمان سے بارش برسنے لگی، حتیٰ کہ میرا گھر واپس لوٹنا بھی مشکل ہو گیا۔ جب اس کو بارش کا علم ہوا تو اس نے اللہ عز و جل کی ایسی حمد و ثنا کی جیسی میں نے آج تک سنی نہ تھی۔
پھر وہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا۔ پھر اس نے وتر ادا کیے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر نماز کی اقامت کہی گئی، لوگوں نے نماز ادا کی، اس نے بھی ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ جلدی سے باہر کی طرف نکل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے تک پہنچ گیا اور چادر ہٹا کر بارش کے پانی میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں اسے حسرت و چاہت کی نگاہوں سے دیکھتا رہا، معلوم نہیں کہ اس کے بعد وہ کہاں گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیک پرہیزگار مسلمان، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک کام کرنا قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن بسا اوقات آدمی نیک کام کرتا تو ہے مگر اس پر شیطان کا ہتھیار کارگر ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اسے اپنا ذاتی کارنامہ سمجھتا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہوتا یا اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق ہی سے میں یہ کر رہا ہوں۔ آج اگر میں مال خرچ کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا، آج اگر میں اللہ ہی کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، در حقیقت اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ ہی نے توفیق دی کہ جبکہ میں نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، اس نیکی کی دعوت دینے میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کو کرنے کی توفیق مجھے عطا فرمائی۔ تو اسی طرح سوچتے جائیں، انسان حج کرتا ہے، اب حج کرتا ہے تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب چونکہ میرے پاس مال ہے، میں اس سبب سے یہ نیک کام کر رہا ہوں، میں اس سبب سے یہ عمرہ کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ نے توفیق دی جبھی یہ حج اور یہ عمرے ہوئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کا جو احساس یہ ہوتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا یہ سبھی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اس ہتھیار یعنی عجب، جس کا مطلب ہے خود پسندی، اس کی تعریف اور اس کی تباہ کاریاں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ خود پسندی کی تعریف کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا وہ ایمان افروز رسالہ کہ جس ایک رسالے نے شیطان کے بہت سارے ہتھیاروں کی نشاندہی کی، ان کے متعلق معلومات دی، ان کے متعلق علاج دیا۔ الحمدللہ یہ رسالہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے اس کو لیا ہے، لیکن اب تک اگر آپ نے اسے نہیں پڑھا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں کہ امیر اہل سنت نے اس 26 صفحات یعنی 52 صفحات کے اس رسالے میں کس قدر اہم ترین معلومات کا خزانہ یہ جمع کیا ہے۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے اس رسالے شیطان کے بعد ہتھیار میں خود پسندی کی تعریف لکھتے ہیں کہ خود پسندی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کمال مثلاً علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا۔ خود پسندی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کمال مثلاً علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا۔ گویا خود پسند شخص
نعمت کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوشیلانی یا منصب وغیرہ کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب رب العزت جل جلالہ کی عنایت ہے. تو ہمیں اگر صحت ہے تو ہم بھولے نہیں کہ یہ صحت کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی. کوئی کہتا نہیں جناب میں تو بہت پرہیز کرتا ہوں، میں تو صبح واکنگ بھی کرتا ہوں، ڈاکٹر نے جو کہا بس میں نے ایک پورا چارٹ بنایا ہوا، اس چارٹ کے مطابق میرا کھانا پینا سونا ہے، میں مطلب بالکل پرفیکٹ زندگی گزار رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ نے یہ احتیاط کی، لیکن در حقیقت یہ صحت کی نعمت اللہ نے دی. آپ کو جمال دیا، آپ بہت حسین ہیں، بہت خوبصورت ہیں. یہ حسن کس نے دیا؟ تو کہیں کہ نہیں جناب میں تو بچپن ہی سے میرے والدین نے میری صحت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، مختلف کریمز کا استعمال کیا، مجھے اس طرح کی غذائیں کھلائی ہیں، تو جبھی تو میرا چہرہ ایسا کھل رہا ہے. میرے چہرے کی جو رنگت اتنی روشن ہے، اس روشنی کی وجہ یہی ہے کہ میں نے بچپن ہی سے اس طرح کے معاملات کیے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اگر آپ کے پاس حسن ہے، آپ کے پاس جمال ہے، تو یہ جمال آپ کو اللہ ہی نے دیا ہے. کمال ہے آپ کے پاس، آپ بہت نمایاں کارکردگیاں پیش کر رہے ہیں دینی و دنیاوی لحاظ سے. اب کہیں کہ جناب میں چونکہ اس کی پریکٹس بہت کرتا ہوں، میں نے اس کام میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو یہ نہیں. اگر آپ نے دین کے کاموں میں کوئی کمال حاصل کیا، کوئی آپ نے کارکردگی نمایاں پیش کی، یہ اللہ ہی کی نعمت ہے. پھر ان نعمتوں کے ملنے پر اگر اچھے عمل ہو جائیں تو بھی چوکن نہ رہنا ہوگا. مال دیا، اب یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. یہ صحت ملی تو یہ صحت بھی اگر اللہ کی شکر گزاری ہو رہی ہے، یا مطلب اس مال دولت شہرت منصب ان سب کو اچھے کاموں میں استعمال کیا، تو اس وقت بھی چوکن نہ ہوگا. کیونکہ بعض اوقات انسان بظاہر اچھے اعمال کرتا ہے لیکن وہ اس کے اپنے حق میں اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان کا ہتھیار اس پر چل جانے کے سبب وہ اس پر اتراتا ہے کہ میں بہت نیک کام کرتا ہوں، میں بہت دین کی خدمت کرتا ہوں. جناب صبح بھلے ٹھیک ہے مؤذن صاحب اٹھتے ہیں، لیکن میں تہجد کے وقت چلا جاتا ہوں. مسجد خادم تھوڑی کھولتا ہے، مسجد تو میں کھولتا ہوں، صفائی بھی کرتا ہوں، مصلی وغیرہ سب سیٹ کرتا ہوں، مسجد کی بتیاں میں جلاتا ہوں. وضو خانہ کون دھوتا ہے؟ وضو خانہ تو میں دھوتا ہوں، میرا کام نہیں ہے. میں اسی طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرتا ہوں. تو بعض اوقات شیطان کا ہتھیار اس پر چل جانے کے سبب وہ اس پر اتراتا ہے کہ میں بہت نیک کام کرتا ہوں، خوب دین کی خدمت کرتا ہوں، اور پھر بسا اوقات جب بات آتی ہے تو کہتا ہے بھول گئے میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. ایسا نادان شخص یہ بھول جاتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے نیک کام ہوئے تو در حقیقت اس کی توفیق میرے پروردگار عز و جل نے عطا فرمائی ہے. ایسے اترانے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ پارہ 16 سورۃ الکہف آیت نمبر 104 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب وہ نیک کار ہے جو محنت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آوے، وہ دھوکے میں رہے کہ میں نیک کار ہوں. اللہ کی پناہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اللہ نے اچھا ذہن دیا، اس ذہن کو دین کی خدمت میں لگا رہے ہیں، مرحبا. آپ سے اللہ نے یہ کام لیا، مرحبا، 100 کروڑ مرحبا.
آپ کو وقت ملا، آپ نے وقت ضائع نہیں کیا بلکہ اس وقت کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف کیا، مرحبا۔ آپ مسجدیں بنا رہے، مرحبا، مدرسے بنا رہے، مرحبا، مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، مرحبا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، مرحبا، تدریس کر رہے ہیں، مرحبا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، مرحبا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھولنا نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی نیک کام ہیں مجھے اس کی توفیق میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اور اس ضمن میں ہمارے اسلاف ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، سنیے، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت دو چیزوں میں ہے، ہلاکت دو چیزوں میں ہے۔ نمبر ایک مایوسی، اور نمبر دو خود پسندی میں۔ یعنی مایوس شخص اعمال کے نفع سے نا امید ہوتا ہے۔ جو مایوس شخص ہوتا ہے نیک کام کرتا ہے لیکن اعمال کے نفع سے وہ مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، جس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اور خود پسند اپنے آپ کو خوش بخت اور مراد پا لینے والا سمجھتا ہے، لہذا عمل کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، جو شخص علم، عمل اور مال کے ذریعے اپنے نفس میں کمال جانتا ہو، اس کی دو حالتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال کا خوف ہو، یعنی اس بات کا ڈر ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا بالکل ہی سلب اور ختم ہو جائے گا، تو ایسا آدمی خود پسند نہیں ہوتا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس بات پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی اور اس میں میرا اپنا کمال نہیں، یہ بھی خود پسندی نہیں۔ اور اس کے لیے ایک تیسری حالت بھی ہے جو خود پسندی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر مسرور و مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی مسرت کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال، نعمت، بھلائی، سربلندی ہے، وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ عز و جل کی عنایت اور نعمت ہے، بلکہ اس خود پسند بندے کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنا وصف یعنی خوبی اور خود اپنا ہی کمال سمجھتا ہے، اور وہ اسے اللہ کی عنایت تصور نہیں کرتا۔ تو یہ خود پسندی ہے۔ تو اس تفصیل کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو شیطان کے اس ہتھیار سے بچانا چاہیے، اور شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری۔ اپنے اعمال کو کچھ سمجھنا، اس پر اترانا اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ بری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ یہ آیت
ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور فخریہ کہتے تھے کہ ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہمارے روزے ایسے ہیں، ہم ایسے، یعنی اس اللہ عز و جل کا جاننا کافی ہے، تم اپنے تقوی اور طہارت کا لوگوں میں کیوں اعلان کرتے ہو؟ مفتی صاحب کتنی پیاری تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ عز و جل کا جاننا کافی ہے، تم اپنے تقوی طہارت کا لوگوں میں اعلان کیوں کرتے ہو؟ ارے لطف تو جب ہے کہ بندہ کہے میں گناہگار ہوں، رب تعالیٰ کہے یہ پرہیزگار ہے، جیسا کہ صدیق اکبر کے لیے ہوا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مروی ہے، ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں پختہ علم والوں میں سے ہوں، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا مجھے کھونے سے پہلے ہی مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دولت کدے کی طرف لوٹے تو اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو آدمی کی صورت میں بھیجا، اس نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر تشریف لائے تو فرشتے نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہے یا پچھلے حصے میں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر کے اپنے نفس کو سمجھانے لگے کہ آئندہ کبھی علم کا دعویٰ نہ کرنا کہ بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، کہ اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ نمبر ایک، حرص و طمع میں گم رہنا۔ نمبر دو، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور نمبر تین، بندے کا اپنے آپ پر فخر کرنا۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے تم پر گناہ سے سخت ترشے یعنی خود پسندی کا خوف ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی عاجزی عاجزی، کوئی نیک کام ہو گیا تو دعا کریں کہ مولا اسے قبول فرما لے، یا اللہ اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما، اور یا اللہ یہ جو نیکی ہوئی یہ نیکی ضائع نہ ہو، مولا یہ نیکی میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تختیوں کو پکڑ کر ان پر نظر ڈالی تو عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسی بزرگی سے سرفراز فرمایا جس سے مجھ سے پہلے کسی کو سرفراز نہ فرمایا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا میں نہیں جانتا۔ فرمایا اس لیے میں نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو تمہارے دل سے زیادہ کسی کو تواضع کرنے والا نہ پایا، لہذا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ترجمہ کنز الایمان کہ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالت اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔ اے موسیٰ علیہ السلام جو میری عظمت کے سامنے جھک جائے، میرے مخلوق پر بڑائی نہ چاہے، اپنے دل پر میرے خوف کو لازم کر لے، اپنا دن میرے ذکر میں گزارے، میری خاطر اپنی زبان کو نفسانی خواہشات سے روک لے، تو میں بھی اس کی طرف توجہ فرماتا ہوں۔
تو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تواضع، عاجزی یہ بہت پسند ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے میری طرف وہی فرمائی کہ تم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر کرے نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اللہ عز و جل بندے کے عفو و درگزر کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور خود پسندی کی آفت سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی اور بہت بری آفت ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کے اقوال سنیے جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے شیطان کے بعد ہتھیار میں جگہ بجگہ لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، آدمی گناہگار کب ہوتا ہے؟ فرمایا، جب اسے یہ گمان ہو کہ میں نیکوکار یعنی نیک آدمی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا آدمی گناہگار کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب اسے یہ گمان ہو کہ میں نیکوکار یعنی نیک آدمی ہوں۔ اور مشہور تابعی حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، اپنے آپ کو نیکوکار مت قرار دو کیونکہ یہ خود پسندی ہے۔ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو۔ حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں، یعنی یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں۔ غور کیجئے نیکیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، صرف نیکیاں کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، اس نیکی کو بچانا ہے کہ شیطان کس طرح سے وار کر رہا ہے۔ غور کریں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نیکیاں کرو تو یوں اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی تیار رکھو کہ کہیں شیطان اس نیکی کو ضائع نہ کرا دے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں، یعنی یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، اس سے بہتر یہی ہے کہ رات سویا رہوں اور صبح رات کی عبادت سے محرومی پر افسوس کروں۔ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم۔ تو یہ کیسے نیک لوگ تھے کہ رات عبادت کرتے تھے، یہ رات عبادت کرتے تھے لیکن نفس کی نگہبانی بھی رکھتے تھے۔ شریر نفس جو ہے یہ کہیں میری نیکیوں کو برباد نہ کر دے، شیطان کے حملوں سے چوکنا رہتے تھے، نیکیاں کر کے چادر اوڑھ کے سو نہیں جاتے تھے، ذہن بناتے تھے کہ کہیں یہ نیکی مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اور جب کبھی ایسا موقع آتا تو شیطان کو کیسا نامراد کرتے۔ سنیے، حضرت سیدنا بشر بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور ان لوگوں میں سے تھے جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اور آخرت کا گھر یاد آتا ہے، کیونکہ وہ عبادت کی پابندی کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن نماز پڑھی، ایک شخص پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام پھیرا تو خوف خدا سے مغلوب ہو کر خود پسندی سے بچنے کے لیے بطور عاجزی فرمایا، جو کچھ مجھ سے دیکھا ہے اس سے تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان لعین نے فرشتوں کے ہمراہ ایک طویل عرصہ اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت کی، پھر اس کا جو انجام ہوا وہ واضح یعنی ظاہر ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خود پسندی سے بچنا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، نیک کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت اور اس کے عطیات میں سے ایک عطیہ ہے یعنی بخشش ہے، لیکن خود پسندی ہی کی وجہ سے نادان انسان اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے،
پاکیزگی ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی رائے، عمل اور عقل پر اتراتا ہے تو فائدہ حاصل کرنے، مشورہ لینے اور پوچھنے سے باز رہتا ہے، اور یوں اپنے آپ پر، اپنی رائے پر اعتماد کرتا ہے کہ میں بھی تو سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، کیا ضرورت ہے دوسروں سے مشورہ لوں۔ آگے چل کے مزید فرماتے ہیں، عابد کو اپنی عبادت پر، عالم کو اپنے علم پر، خوبصورت کو اپنی خوبصورتی، حسن و جمال پر، مالداروں کو اپنی مالداری پر اترانا کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ یعنی ذہانت، علاج کرنے کی صلاحیت، خوش الہانی، خوش بیانی وغیرہ کی نعمت وغیرہ جس کو جو ملا اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں، جو دیا، جتنا دیا وہ سب اللہ نے ہی دیا ہے۔ کیونکہ یہ چیز سمجھنا جو ہے نا، یہ بسا اوقات بہت بڑی بربادی لاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بدکار شخص کا واقعہ مکاشفۃ القلوب میں بھی لکھا ہے کہ وہ کسی عابد کے پاس اس سے نفع اٹھانے کے لیے بیٹھ گیا، تو اس عابد کو اس کا بیٹھنا ناگوار گزرا، اس نے اس کو دھتکار دیا، تو اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس بدکار کو میں نے بخش دیا اور عابد کے عمل برباد کر دیے۔ تو ہمیں بچنا ہے شیطان کے ان ہتھیاروں سے، اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اولاً تو نیکی کرنا مطلب ہمارے لیے مشکل ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کر کر ہم اس کو ضائع کر بیٹھیں۔ تو عام ان پڑھ شخص جب اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے خوف سے تواضع اور عاجزی کرتا ہے تو دل سے اس کی اطاعت کرنے لگتا ہے، لہذا وہ متکبر عالم اور خود پسندی میں مبتلا عابد سے زیادہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگوں کی حماقت اور بے وقوفی اس وقت انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب انہیں ایذا دی جائے تو ایذا دینے والے کو دھمکاتے ہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ان قریب تم اس کا انجام دیکھ لو گے، مجھے ستاتے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ بعض اوقات انسان کو اپنے آپ پر بھی بڑا مان ہوتا ہے کہ جناب مجھے اس نے ستایا، دیکھ لینا کیسا ہو جاتا ہے، برباد ہو جائے گا، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، مجھ سے نہیں اڑنا، مجھے جانتے نہیں ہو تم۔ تو اب اس طرح کا بھی اگر انداز ہے تو فرمایا گیا کہ اب اگر انہیں ایذا دینے والا اتفاق سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ لوگ اپنی قدر و منزلت کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے جہالت کے غلبے کی وجہ سے اسے اپنی کرامت شمار کرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھا اس دن مجھے یوں کہا تھا مسجد میں، کیسا بیمار پڑ گیا، کیسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیسی آگ لگ گئی، کیسا مجھے ستاتا تھا۔ ہم اللہ والوں کو ستایا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ جہالت، خود پسندی، تکبر اللہ عز و جل کی مشیت سے دھوکہ کھانے کے مجموعے کا نام ہے۔ بلا شبہ بہت سے بدبختوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، مگر جب انہیں دنیا میں اس کی سزا نہیں ملی تو پھر اس جاہل کی حیثیت کیا ہے؟ یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں: میں، ہم، میرا، میرے پاس۔ میں، ہم، میرا، میرے پاس۔ اور اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ گناہ پر نادم ہونے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کہ نادم ہونے والا رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ عز و جل کی ناراضی کا۔ تو اللہ ہمیں اس آفت اور اس مصیبت سے بچائے، شیطان کے اس مکر و فریب سے ہمیں بچائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے کو اپنا معمول بنائیں گے اور ان کے اجتماعات میں آتے رہیں گے، کتابوں کا مطالعہ ہوتا رہے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بچنے کی صورت ہوتی رہے گی۔ ایک نحوی
حضرت ابن شمعون واعظ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تارکین دنیا میں سے تھے. اس نحوی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان و کلام میں لغت اور عربی قوانین کی کچھ غلطیاں پائیں، تو اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے مکتوب بھیجا کہ میں تمہیں خود پسندی کا شکار پاتا ہوں، تم دروازے سے پیچھے رہ جانے پر راضی ہو گئے ہو. کیا تم نے کسی عارف کو، ایک ادیب کو بھیجا ہوا یہ خط نہیں سنا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو اپنے اقوال کی مضبوطی پر اعتماد کرتا ہے وہ افعال میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے. تم اپنی ساری حاجتیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، اپنی آواز کو برائیوں سے محفوظ کر لیتے، اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچا لیتے، موت کے ترازو کو اپنے سامنے نصب کر لیتے. کیا تم نہیں جانتے کہ بندے سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو بولنے میں فصیح و ادیب کیوں نہ تھا، بلکہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو گناہ کیوں کرتا تھا. تو بزرگوں کی صحبت یہ برکتیں دلاتی ہے، خاص توجہ ملتی ہے. لیکن بسا اوقات جب انسان اپنے آپ میں کچھ کیفیت پا لیتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، شیطان اس سے بہت کھیلتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اچانک اس نے آنا چھوڑ دیا. تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے. دیکھا کہ اس نے تو بھائی لوگوں کا ہجوم کر رکھا ہے اور ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے بڑے کر و فر کے ساتھ. تو آپ نے جا کر پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے آج کل؟ کہا حضور بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے، بڑی نوازشیں. اچھا؟ کہا بس رات کو جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہوں سونے کے لیے تو جنت کی سیر کرتا ہوں. ہاں جنت کی سیر کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں، یہ منظر، وہ محلات، یہ کھانے پینے کی چیزیں، اور اس طرح کی وہ کیفیات بیان کرنے لگا. آپ نے کہا اچھا؟ تو کہا آج رات جب جنت میں پہنچو تو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. جی بہتر. اب رات جیسے ہی سویا آنکھ بند ہوئی تو پھر وہ منظر شروع ہو گیا کہ جنت کی سیر کر رہا ہے یہ. تو اسے فوراً پیر و مرشد کا بات یاد آئی تو اس نے بلند آواز سے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جیسے یہ پڑھا تو ایک دم چیخ بلند ہوئی، اور وہ جب اس کی کچھ گرنے کی آواز آئی تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اپنے آپ کو کچرے کے ڈھیر پر پایا، مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو یہ شیطان نے اس کو مرشد کی بارگاہ سے دور کر دیا تھا کہ تو بہت کچھ ہو گیا نا، تجھے تو بہت کچھ مل گیا، تیرے درجے تو بہت بلند ہو گئے. تو اب وہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی تو لوگ بھی تو تماشا دیکھنے والے تو ہوتے ہی ہیں. تو قریب جب کچھ جمع ہو جاتے ہیں نا تو انسان بہت پھول جاتا ہے کہ جناب میں تو بہت کچھ ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس آفت اور اس مصیبتوں سے بچا لے کہ ایسوں کی صحبت ہمیں مل جاتی ہے جو نیک لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یوں بظاہر تباہی کے گڑھے میں گر جاتے. کیونکہ جب ظاہر اچھے ماحول سے بندہ دور ہوتا ہے، صالحین کی صحبت سے جب دور ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے کہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صالحین یعنی نیک لوگوں کے لیے جائز چیز کو بھی عیب سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بدترین گناہوں کو بھی معیوب خیال نہیں کرتے. تو دیکھے گا ان لوگوں میں کوئی خود تو غیبت، چغلی، حسد، کینہ، دھوکہ، تکبر اور خود پسندی کی نحوستوں میں گرفتار ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، جبکہ نیک لوگوں پر مباح یعنی جائز لباس، لذیذ کھانے، جائز مٹھائی کے استعمال پر بھی اعتراض کرتا ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود چاہے سودی قرضے لے کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹیں اور ٹیکس کی چوریاں کر کے ناپاک اور حرام روزی کماتے ہیں، مگر کسی عالم، خطیب یا امام صاحب کو کہیں سے نذرانہ مل گیا، ان کو لوگوں کے گھر دعوت تام میں آتا جاتا دیکھا،
کسی نے بچے وغیرہ کی ولادت کی خوشی میں انہیں مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، تو یہ لوگ اپنی گندی آمدنیوں کو بھول کر اس عالم صاحب کی غیبت پر اتر آتے ہیں اور معاذ اللہ اس طرح کے گناہوں بھرے جملے کہتے سنائی دیتے ہیں، کھاؤ مولوی ہے، کھاؤ مولوی ہے، پیٹو ہے، پیٹو حلوہ خور ہے، نذرانوں کے لیے مرتا ہے، دیکھو اس کو مفت کی دعوتیں کھا کھا کر اس کا پیٹ نکل آیا ہے، کھا کھا کر گردن موٹی کر لی ہے، لالچی مولانا ہے وغیرہ۔ تو یاد رکھیے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے امام یا عالم صاحب کا کسی مسلمان سے نذرانہ، دعوت یا مٹھائی قبول کرنا جائز کام ہے، گناہ اور حرام نہیں، بلکہ اچھی اچھی نیتوں ہوں تو کار ثواب ہے۔ تو جو اعتراض کر رہا ہے، جو حلوہ خور کہہ رہا ہے، جو پیٹو کہہ رہا ہے، جو کھاؤ مولوی کہہ رہا ہے، جو مفت کی دعوتیں اڑا اڑا کر پیٹ نکل آیا کہ تانے لگا رہا ہے، وہ اپنی ناجائز اور حرام آمدنی پر نظر دوڑائے کہ حرام ہو تو اس سے بھی نیز غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں سے توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ غور تو کیجئے، جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کی 3 انگلیوں کا رخ خود آپ کی طرف ہو جاتا ہے، گویا یہ خاموش تنبیہ یعنی نوٹس ہے کہ اس کو بعد میں چھیڑنا، پہلے اپنے آپ کو سدھار۔ اے شخص، اس کو بعد میں چھیڑنا، پہلے اپنے آپ کو سدھار۔ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو تمہیں نظر آ جاتا ہے، یعنی ذرا سی بات میں اس کا عیب بیان کرتا پھرتا ہے، مگر اپنے آنکھ کا شہتیر یعنی اپنا بہت بڑا عیب بھی نظر نہیں آتا۔ تو میرے بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زندگی گزارنی ہے تو شریعت و سنت کے مطابق گزارنی ہے، اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزارنی ہے۔ نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کا علاج دیکھنا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، اب امیر علیہ سنت اس کتاب میں علاج تجویز فرما رہے ہیں۔ خود پسندی ہے، ایسے افعال ہو جاتے ہیں، آئیے اس کا علاج سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان متقی، پرہیزگار اور صدق و اخلاص کے پیکر ہونے کے باوجود خدا کے ڈر کے سبب تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ مٹی، تنکے اور پرندے ہوتے تاکہ برے خاتمے اور عذاب قبر و آخرت سے بے خوف ہوتے۔ تو جب صحابہ کی یہ کیفیت تھی تو کوئی صاحب بصیرت سمجھدار شخص کس طرح اپنے عمل پر اترا سکتا ہے یا ناز کر سکتا ہے، کس طرح اپنے نفس کے معاملے میں بے خوف رہ سکتا ہے؟ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوف، ان کی عاجزی میں ذہن رکھنا، یہ خود پسندی کا علاج ہے۔ اس سے اس کا مادہ بالکل جڑ سے اکھڑ جاتا ہے کہ جب یہ صحابہ علیہم رضوان کے ڈرنے کا انداز دل پر غالب آتا ہے تو سلب نعمت یعنی نعمت چھن جانے کا خوف اسے اترانے اور خود کو کچھ سمجھنے سے بچاتا ہے، بلکہ جب کافروں فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی غلطی کے بغیر ہی جب ان کافروں کو ایمان سے محروم رہنا پڑا اور ان فاسقوں کو اطاعت و فرما برداری سے ہاتھ دھونا پڑا، تو وہ صحابہ کرام کا خوف یاد رکھنے والا شخص اپنے حق میں ڈرتے ہوئے یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ رب کائنات کی ذات بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی کو کسی جرم کے بغیر ہی محروم کر دے، جسے چاہے کسی وسیلے کے بغیر ہی عطا کر دے۔ خدا بے نیاز اپنی دی ہوئی نعمت بھی واپس لے سکتا ہے۔ کتنے ہی مومن معاذ اللہ مرتد ہو گئے، جبکہ بے شمار پرہیزگار اطاعت گزار فاسق ہو گئے، ان کا خاتمہ اچھا نہ ہوا۔ اس طرح کی سوچ سے خود پسندی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ افعال ایسے ہیں کہ جس سے ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزیں اگر دل میں ہیں، اپنا باطن پر نظر کریں، اگر ایسی کیفیت میرا دل پاتا ہے، میرے باطن میں ایسی خباثت ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں، روئیں کہ یا اللہ مجھے ان آفتوں سے بچا لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باطنی امراض میرا ایمان چھین لے۔ اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین
یہ ان چیزوں کے سبب ہی رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں حاضر ہوا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے سفیان، کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا